آخر کیا ہو گیا ہمیں؟ کون سی تقریر آپ کو سنائے؟ کون سی بات آپ کو پہنچائے؟ کب اللہ کے ڈر سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے گا؟ کب اللہ کی عبادت کے لیے آپ دوڑتے ہوئے مسجدوں میں آؤ گے؟ کہاں سے میں وہ زبان لاؤں؟ کہاں سے میں وہ درد لاؤں؟ اللہ نے جو مجھے دیا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اے اللہ کے بندو، اے میری ماں بہنوں، اللہ سے ڈرو۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کب کس کی باری ہے، سر پہ مڈلا رہا ہے ملک الموت، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتے داری ہے، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، آخری گھوٹ اس کا خاری ہے. محترم صدر جلسہ، معزز علماء کرام، پیارے سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے تو موت بھی آنی ہے. جو بھی جاندار اس دنیا میں ہے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے. یہ موت کہاں آئے گی، یہ موت کیسے آئے گی، یہ موت کس حال میں آئے گی، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ موت چلتے پھرتے کبھی راستے میں آ سکتی ہے، یہ موت چلتے پھرتے اپنا کام کرتے ہوئے آ سکتی ہے. انسان اپنے کھیتی میں گیا ہے، کھیتی میں بھی وہاں موت آ سکتی ہے. انسان بازار گیا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ آدمی بازار گیا اور وہاں سے وہ خود نہیں بلکہ اس کی لاش آتی ہے. تو گویا کہ موت ایک ایسا فریب ہے، موت ایک ایسی سچائی ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جو آنی ہے. موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. ہاں یہ اور ہے کہ ہم اچھے عمل کر کے مرنے کے بعد جو ہماری زندگی ہے ہم وہاں کچھ بہتر اپنا ٹھکانہ اور مرتبہ پا سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، جسے بھی زندگی ملی ہے موت اسے آنی ہے، موت آ کر کے رہے گی. یہ موت نہ بچے کو دیکھتی ہے، نہ جوان کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ بیمار کو دیکھتی ہے، نہ صحت مند کو دیکھتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جو چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے موت اسے بھی آ جاتی ہے. بچہ بھی چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے موت اسے بھی آ جاتی ہے. بچہ بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے موت اسے بھی آ جاتی ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی مدتوں بھی مرض میں مبتلا ہے، وہ چیخ رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، وہ کراہ رہا ہے، لیکن موت اسے نہیں آتی ہے. لیکن اسی گھر کے جوان کو موت آ جاتی ہے. میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، تو موت کو اپنے سامنے رکھو، موت کو یاد کرو. یہ موت کہیں بھی کسی بھی پل کسی بھی لمحے آ سکتی ہے. موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. یہ موت آ کر کے رہے گی اور یہ کسی انسان کو اس کو یہ موقع نہیں دینے والی ہے کہ ابھی تو بڑے سارے کام باقی ہیں، ابھی میری تمنائیں، ابھی میری آرزوئیں، ابھی میرے سب کا یہ سب کام، ابھی بچوں کا شادی بیاہ، یہ ساری چیزیں، یہ موت کسی کو نہیں دیکھتی ہے. انسان اپنی تمناؤں میں جیتا ہے، انسان اپنی امیدوں میں جیتا ہے کہ موت آتی ہے اور ساری تمنائیں مٹی میں ملا دیتی ہے.
تو اس موت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آج ہمارے دل جو سخت ہو چکے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ آج لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں. پتھروں سے بھی آنسو نکل سکتے ہیں، پتھروں پر بھی پانی گرتے گرتے نشان بن جاتے ہیں. لیکن آج ہمارے دلوں کو آج کیا ہو گیا ہے، نہ جانے کیا ہو گیا ہے. ہماری ماں اور بہنوں کو، ہمارے نوجوان بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو کہ دین کی، اسلام کی اور نصیحت کی، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا دل جو ہے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے. ان آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آنکھوں کو رونا نہیں آتا ہے، ان آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوتا ہے، یہ آنکھیں پتھرا گئی ہیں. لیکن آئیے موت کی حقیقت کو سنیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے. موت کا تصور کیجئے اور سوچئے اس شخص کے پاس بیٹھے ہیں جس کی موت آنے والی ہے. اور اللہ رب العالمین نے کیا بہترین نقشہ کھینچا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے. یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یہ دنیا کمانے کے لیے جی رہے ہو. آج آپ کو نماز کے لیے وقت نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے فرصت نہیں. آج آپ کو اپنی گاڑی، اپنے بنگلے، اپنے حویلی کی فکر ہے، اپنے بال بچوں کے مستقبل کی فکر ہے. بھاگ رہے ہو دنیا کے پیچھے، دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو. کہاں تک جاؤ گے؟ کہاں تک دنیا آپ کی ساتھ دے گی؟ ایک دن یہ ختم ہو جائے گی. اور یاد کرو جب سانس حلق تک پہنچ جائے گی، جب سانس حلق تک پہنچ جائے گی، وکیل من راق، ایسا بھی وقت آئے گا جب لوگ آپ کی زندگی سے مایوس ہو جائیں گے اور خود وہ آدمی مایوس ہو جائے گا. کہنے والے کہیں گے وکیل من راق. ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ کوئی ہے دعا دارو کرنے والا؟ میرے بھائیوں، دوائیں ناکام ہو چکی ہیں، ڈاکٹر کا نسخہ فیل ہو چکا ہے، حکیم کی کوئی دوا کام نہیں کر رہی ہے. اب مریض کو، اپنے ابو کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو اسپتال سے لے کر کے اٹھا کر کے اپنے گھر لے آئے ہیں. ذرا اس منظر کو، آپ تصور کو، اس کو اپنے ذہنوں میں بسائیں. ہر آدمی کو اس مرحلے سے گزرنا ہے. وقیل من راق، کہا جائے گا کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. یہ ایسا وقت ہوگا کہ اب تو یقین ہو جائے گا، اب گمان یقین میں بدل جائے گا کہ اب لوگوں سے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب دنیا کو خیر بات کہنے کا وقت آ گیا ہے. وہ بیوی بڑی محبت کرنے والی تھی، وہ بیٹا بڑا فرما بردار تھا، وہ باپ کے لیے ہمیشہ باپ کا تابع دار و مطیع فرما بردار تھا، لیکن اب کوئی کام آنے والا نہیں ہے. موت جس کو آنی ہوگی وہ سمجھے گا کہ اب تو دنیا چھوڑنے کا، اب تو اپنے پیاروں سے دور ہونے کا، اب تو دنیا کو بھلانے کا وقت آ گیا ہے. کوئی کتنی بھی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، کوئی کسی کا کتنا عزیز کیوں نہ ہو، لیکن میرے بھائیوں وہ وقت آئے گا، وہ لمحہ آئے گا، وہ گھڑی آئے گی کہ ساری دوائیں ناکام ہو جائیں گی. اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، موت کا لمحہ آ جائے گا. اور جب موت کا لمحہ آ جائے گا میرے بھائیوں، پھر مرنے والے کو یقین ہو جائے گا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. اب تو اپنے لوگوں سے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے. میرے بھائیوں، ذرا اس منظر کو یاد کرو، اپنے سامنے رکھو اور جاؤ بیٹھو ایسے لوگوں کے پاس. آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ابھی تک وہ آدمی دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی حسین وادیوں میں، دنیا کی خوشحالیوں میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن مرض نے اور موت نے اس کو اس لائق بنا دیا کہ ابو کھانا کھا لو، ابو پانی پی لو، ابو ذرا سا یہ سیب کا ایک ٹکڑا کھا لو. لیکن اب ابو کے اندر وہ سکت نہیں ہے. پورے گھر والے کا، پورے گاؤں والے ملا کر کے اسے کھانا نہیں کھلا سکتے، یہاں تک کہ پانی بھی اسے نہیں پلا سکتے، ایک گھونٹ بھی اس کے گلے سے نیچے اترنا مشکل ہو گیا. اس منظر کو یاد کرو میرے بھائیوں، اس منظر کو یاد کرو. اب تو حلق سے پانی بھی نہیں اترتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے یہ آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں.
لوگ آتے ہیں، اس کے دوست احباب آتے ہیں، اس کے کنبہ قبیلے، اس کے گھر والے آتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں، اپنا ابو، اپنے بھائی، اپنے شوہر کو یاد کر کے لوگ روتے ہیں، زارو قطار لوگ روتے ہیں، دوست احباب آنسو بہاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، ہے کوئی جو اس کو بچا لے؟ ہے کوئی جو اس کو زندگی دے دے؟ نہیں نہیں، اب موت اس کا کام تمام کرنے والی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، اور ہر شخص کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا جام پینا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک ایسا جام ہے، ایک ایسا پیالہ ہے کہ ہر کسی کو اسے پینا ہے، اور قبر ایک ایسی جگہ ہے کہ ہر کسی کو اس کے اندر جانا ہے۔ میرے بھائیو، پھر ہوتا کیا ہے کہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کی وفات ہو گئی، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں اس دنیا سے جا چل بسا۔ میرے بھائیو، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے لیے پانی گرم کیا جاتا ہے۔ ابھی تو وہ لوگوں کے سامنے تھا، لوگوں کا محبوب تھا۔ ہوتا کیا ہے، جسم سے روح کے نکلتے ہی اس کی حالت یہ ہوتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں گاؤں کے فلاں شخص کا، فلاں ماتوں کا، فلاں رئیس کا، فلاں حاجی کا، فلاں مولوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو، ادھر قبر کے لیے، قبر کھدائی کے لیے لوگ نکل جاتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پانی گرم کیا جاتا ہے۔ وہ وقت بھی آتا ہے کہ وہ خوبصورت حسین لباس، وہ زیب تن کرنے والا اور وہ خوشبوؤں سے معطر رہنے والا، اب بتائیے، وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اپنے تخت پر پڑا ہوا ہے، لوگ اس کے قیمتی کپڑوں کو قینچی اور چاقو سے کاٹ رہے ہیں، اس کے بدن سے الگ کر رہے ہیں۔ پانی گرم ہو چکا ہے، اس کو نہ لایا جا رہا ہے، بازار سے وہ سفید کفن کا کپڑا آ چکا ہے۔ میرے بھائیو، دیکھتے ہی دیکھتے اس کو نہ لا کر کے کفن کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ پھر ذرا سوچئے، وہ کفن کہتا ہے، آج تم اس کپڑے میں دوسرے کو لپیٹ رہے ہو، یاد کرو اس گھڑی کو جب اس چارپائی پر تم ہوگے، موت تمہیں آئے گی اور یہ کفن کا کپڑا تمہیں پہنایا جائے گا اور یہاں تمہیں لٹھایا جائے گا، لوگ تمہیں نہلائیں گے۔ میرے بھائیو، وہ گھڑی آئے گی اور وہ چارپائی کہے گی، آج اس تخت کو اٹھا کر کے، اس جنازے کو اٹھا کر کے، اس کو کندھا دے کر کے تم لے جا رہے ہو، یاد کرو کل کا دن ہوگا، اس چارپائی پر کفن میں تمہیں رکھا جائے گا، لوگ تمہیں کندھا دے کر قبرستان لے کر کے جائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ وقت ذرا اس کو آپ یاد کر لیں، اسی کے لیے کہا گیا ہے اکثروا ذکر حازم اللذات، یعنی الموت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، خواہشات کو توڑ دینے والی چیز جو موت ہے، اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اگر موت کو اپنے سامنے رکھو گے تو گناہوں کے دلدل سے نکل جاؤ گے، نیکیوں کی توفیق پاؤ گے، نیکی کے میدان میں اپنے آپ کو آگے پاؤ گے۔ لیکن موت کو اگر آپ بھلاؤ گے تو آپ گناہوں کے دلدل میں دھنستے ہوئے چلے جاؤ گے۔ آج ہماری یہی حالت ہے، اعلان پہ اعلان، جنازے پہ جنازہ، ہم روزانہ لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹی دیتے ہیں، لیکن نہ جانے ہمارے دل کو کیا ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم بھی مرنے والے ہیں، ہمیں بھی لوگ قبر میں لے کے جانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، موت کی سختی کو یاد کر لو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر، آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، آپ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ موت کی شدت اور سختی کو بیان نہیں کرتے۔ جب آپ کے مرنے کی گھڑی قریب آئی اور آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور موت کا فرشتہ جب آپ کے پاس آ گیا، موت کی سختی آ گئی، نزا کا عالم ہو گیا، آپ کو آپ کی بات یاد دلائی گئی، بتائیے کہ موت کی سختی کیسی ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اے میری ماں اور بہنوں، ذرا سن لو، یہ موت کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آسمان زمین پر آ گیا ہو، میں آسمان اور زمین کے بیچ میں چکی کے دو پارٹ کے مثل مجھے اس کے اندر پیسا جا رہا ہو۔
یہ موت کی سختی اور یہ موت کی گھڑی کو یاد کر کے جب موت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، آپ کی اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے والے، لیکن آپ رونے لگے، آپ کی ہچکیاں بن گئی۔ آپ کی بیوی کہتی ہے، اے میرے پیارے شوہر، اے میرے سرتاج، اے اللہ رب کے رسول کے ساتھی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ دنیا سے جانے کے غم میں لوگ کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ دنیا سے جانے کے غم میں رو رہے ہو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نہیں، مجھے دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے، مجھے دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے، غم اس بات پر ہے کہ مرنے کے بعد جو میرا سفر ہے وہ سفر بڑا ہی لمبا ہے اور میرے پاس زیادہ سفر بہت ہی کم ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر جن کے بارے میں کہا گیا ہے جنہیں جنت کی بشارت ملی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طور کی تلاوت کر رہے ہیں، اس آیت پر پڑھ رہے ہیں، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ تیرے رب کا عذاب نازل ہونے والا، واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس آیت پر پہنچنا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، روتے ہچکیاں بن گئی، اس قدر پریشان ہو گئے کہ آپ بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، ذرا سنیے، میں ان لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں، یہ عمر اور یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں ہوا کرتے تھے، ان کا حال یہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زندگی کے آخری ایام میں شعر کے کچھ ایسے کلمات گنگنایا کرتے تھے، کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، سوء اعمالی کثیر زاد الطاعتی قلیل۔ اے میرے رب، میرے بار الہ، میرا کیا بنے گا، میرا کیا حال ہوگا؟ یہ ابو بکر کہتے ہیں اس طرح کے جملے، اے میرے رب میرا کیا حال ہوگا، میرے پاس تو بہترین عمل ہے ہی نہیں اور میری بدعمالیاں زیادہ ہے اور نیکی کے دوشے وہ بہت ہی کم ہے۔ بتائیے، عمر فاروق رو رہے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، آج ہم لوگ کتنے اچھے ہو گئے ہیں، آج ہماری نیکیاں کتنی زیادہ ہو گئی ہیں، آج ہم کتنے مجد و شرف والے ہو گئے ہیں کہ آج ہمیں رونا نہیں آتا، آج ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا نہیں آتا۔ آخر کیا ہو گیا ہمیں؟ کون سی تقریر آپ کو سنائے، کون سی بات آپ کو پہنچائے؟ کب اللہ کی ڈر سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے گا؟ کب اللہ کی عبادت کے لیے آپ دوڑتے ہوئے مسجدوں میں آؤ گے؟ کہاں سے میں وہ زبان لاؤں، کہاں سے میں وہ درد لاؤں؟ اللہ نے جو مجھے دیا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اے اللہ کے بندو، اے میری ماں بہنوں، اللہ سے ڈرو۔ مرنے کے بعد کا جو مرحلہ ہے بڑا کٹھن مرحلہ ہے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ میں اپنی بات جو آپ کو بتا رہا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے جنازہ چارپائی پہ لے کر کے لوگ قبرستان پہنچ جاتے ہیں، جنازے کی نماز ادا کی جاتی ہے، جنازے کی وہ نماز جس کے اندر گاؤں اور علاقے قرب و جوار کے سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں میرے بھائیوں، جبکہ جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ ادا کر لیں تو بھی کافی ہے، لیکن جتنے لوگ پہنچیں گے میت کے لیے حق میں اچھا ہوگا اور لوگوں کو ثواب بھی ملے گا میرے بھائیوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کو قبر میں اتارنے سے پہلے جنازہ کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ ارے وہ لوگ کس منہ سے، وہ لوگ کس حق سے جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں جنہوں نے نہ تو فجر کی نماز پڑھی نہ ظہر کی نماز پڑھی؟ میرے بھائیوں، کون سا دل ان کے پاس ہے؟ آخر وہ نماز کو چھوڑے بیٹھے ہیں لیکن جنازے کی نماز میں پہنچ گئے، جنازہ کی نماز پڑھنی ہے۔ بہرحال میرا موضوع کچھ اور، میں آگے بڑھتا ہوں۔ پھر ہوتا کیا ہے، جنازے کی نماز ادا کی جاتی ہے اور میت کو قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے۔ قبر میں دفن کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو مٹیوں سے جھاڑتے ہوئے ہم چلے آتے ہیں، لیکن ذرا سنیے،
وہ قبر کہتی ہے کہ اے اپنے ہاتھوں کو جھاڑ کر یہاں سے جانے والوں، اس دن کو یاد کر لو، کل تمہیں قبر میں اتارا جائے گا، کل تمہارے اوپر منو مٹی ڈالا جائے گا، کل تمہیں اس مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا۔ آج اپنے بنگلوں میں عیش و آرام کرنے والوں، پنکھے کی ہوا کھانے والوں، کولر اور اے سی کی ہوا کھانے والوں، کل اور اس زرق برق دنیا میں رہنے والوں، ان لائٹوں کے سامنے اجالوں میں رہنے والوں، یاد کرو اگر لائٹ چلی جائے، رات کا اندھیرا ہو، انسان سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، جبکہ دنیا میں اس کے لیے بہت سارے آپشن ہیں۔ قبر کے اندر کون سی روشنی لاؤ گے، کون سا چراغ لاؤ گے، کون سا پنکھا لاؤ گے؟ وہاں صرف اعمال جائیں گے۔ میرے بھائیو، آپ نے نہیں دیکھا اس دنیا کے اندر کتنے لوگ آئے، ہم سے پہلے ہمارے گھروں میں کتنے لوگ ہوا کرتے تھے، اسی گاؤں میں کتنے لوگ ہوا کرتے تھے، آج وہ نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں عطا کی۔ اگر آپ اس دنیا سے وفات پا جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے کے لیے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کتنے مکی مکان وہ بنائے چلے گئے، گل رو تھے گل بدن تھے، آئے چلے گئے۔ میرے بھائیو، وہ دن آئے گا کہ آپ بھی چلے جاؤ گے، قبر میں پہنچ جاؤ گے۔ تھوڑی سی بات، میرے پاس 10 منٹ کا وقت بچا ہے، میں آپ کو قبر کیا ہے، قبر کے بارے میں ذرا سا سن لیجئے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، قبر کی مٹی برابر کی جا رہی تھی۔ آج ہمیں قبر سے بھی ڈر نہیں لگتا ہے، قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرو، اس سے آپ کو نصیحت ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک قبر کے پاس اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنسو گرتے گرتے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور یہاں تک کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کی مٹی بھی آپ کے آنسو سے گیلی ہو گئی۔ اور ایسے حالت میں ہمارے نبی سرکار دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ذرا آپ کی آواز کو سنو، ذرا آپ کے پیغام کو سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میری ماں اور بہنوں سن لو اللہ کے رسول کے کلام کو۔ آپ کہتے ہیں یا اخوانی فاعدوا لمثل ھذا، اے میرے بھائیوں، اے میرے صحابہ، اس جیسے جگہ کے لیے تیاری کر لو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من، کہ میں نے اس قبر سے زیادہ سخت گھبراہٹ والی کوئی جگہ نہ دیکھی۔ میرے بھائیوں، انسان کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور لوگ اپنا ہاتھ جھاڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تیرے احباب، تیرے دوست و اقارب، تیرے احباب، تیرے دوست و اقارب تیرے تجھ کو پل بھر میں بھولا دیں گے، سمجھتا کیا ہے؟ تیرے مرنے سے ہے یہ بوجھ سبھی پر بھاری، تیرے مرنے سے ہے یہ بوجھ سبھی پر بھاری، جلدی لے جاؤ اب اس ڈھیر میں رکھا کیا ہے۔ یہی حقیقت ہے انسان کی۔ وہ بیوی اب اپنے شوہر کو مرنے کے بعد اپنے گھر میں رکھنے کے لیے راضی نہ ہوگی، وہ بیٹا اپنے باپ کو مرنے کے بعد اپنے گھر میں رکھنے کے لیے راضی نہ ہوگا۔ سب قبر میں دفن کر کے چلے آئیں گے، پھر اس کے ساتھ اس کا اعمال جائے گا، اس کی نیکیاں جائیں گی۔ اس دن کو یاد کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ کا گزر کسی قبر کے پاس سے ہوتا تھا، ایک ایک مجلس اور محفل میں جن کو 7-8 بار جنت کی بشارت ملی ہو، ذو النورین کا خطاب ملا ہو، آپ بتائیے وہ ایسے شخص ہیں کہ جب بھی آپ کا گزر کسی قبر سے ہوتا آپ رکتے اور رونے لگتے وہاں پر، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، آپ کے غلام کہتے آپ کو ہو کیا جاتا ہے میرے آقا، آپ کیوں رونے لگتے ہو؟ کسی قبر سے گزرنے پر آپ کیوں بے چین ہو جاتے ہو؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہنے لگتے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہتے ہیں میرے حبیب نے فرمایا کہ یہ قبر آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے، جس کو قبر میں آسانی مل گئی، قبر میں جو نجات پا گیا، اور اس کے آخر کے مراحل میدان محشر، میزان، حساب کتاب، پل صراط، یہ تمام مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، چاہیے ہمیں موت کو اپنے سامنے رکھیں، موت کو یاد رکھیں۔ بچ نہیں سکتے ہیں ہم، کہیں بھی چلے جائیں، کہاں اپنے آپ کو چھپائیں گے؟ میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے میرے جوانوں، اے میرے بچوں، موت آنی ہے۔ یہ زندگی ایسی ہے کہ یہ فانی ہے۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ حدید میں فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ میرے بھائیو، وقت نہیں ہے کہ میں اسی وضاحت کروں، میں یہ اس سے بتلانا چاہتا ہوں، انسان کی حقیقت یہ ہے، دنیاوی زندگی کی حقیقت یہ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بڑے ہونے کی تمنا کرتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہو جاتا ہے، بڑا جوانی کی تمنا کرتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، جوان کی شادی ہو جاتی ہے، بیوی بچوں والا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ دنیا کی مشغولیت میں ایسا الجھتا ہے، دیس پردیس کا سفر کرتا ہے، بھٹکتا ہے، بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اس کے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں، اور یہ بال اور داڑھی پک جاتے ہیں۔ جس طریقے سے کھیتیاں ہماری جب پک جاتی ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان پر کمبائن چل دوڑتی ہے، ساری ڈاٹھوں کو، ساری بالیوں کو الگ کر کے اور ساری چیزوں کو بھس بنا کر کے مٹی میں ملا دیتی ہے۔ اب میں ان بوڑھوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے بال پک چکے ہیں، داڑھی سفید ہو چکی ہے، چہرے پر جھریاں آ چکی ہے، کمر میں کجی اور ٹیڑھا پن چکا ہے، اب موت کے علاوہ کس چیز کی توقع ہے؟ ایسی عمر میں بھی نماز کی، نیکی کی، خیر کے کاموں کی اگر توفیق نہ ملے تو پھر رب سے توبہ استغفار کرو میرے بھائیوں۔ پک چکے ہیں، بالیاں کٹنے والی ہے، موت آنے والی ہے۔ اب اگر بوڑھوں کو بھی اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو یہ بچے کیا کریں؟ بڑھاپا آنے کے بعد، 60 سال عمر ہونے کے بعد بھی آج کل کے بوڑھے 30 سال خان بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حیرت اور استعجاب اور افسوس اس بات پر ہے میرے بھائیوں۔ لہذا میں گزارش کروں گا اور آپ سے اپیل کروں گا کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مسلمان بن کر کے مرو۔ ایک دانش مند سے پوچھا گیا کہ عبادت کا کون سا وقت افضل ہے؟ انہوں نے کہا مرنے سے پہلے۔ کہا یہ کسے پتا کہ موت کب آ جائے؟ کہا یہی تو سچائی ہے، جب یہ پتا نہیں کہ موت کب آ جائے تو ہر دن کو، ہر صبح کو، ہر رات کو موت کی گھڑی تصور کرو، ہمیشہ اچھے عمل کرو، اللہ کی عبادت میں لگے رہو، تاکہ جب موت آئے، تاکہ جب خاتمہ ہو تو عمل صالح پر ہو، نیکی کے کاموں پر ہو، خیر پر ہو، تاکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی، جو اصل زندگی ہے، وہ آسان ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، میں اللہ کا ایک پیغام آپ کو سنا کر کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، اس لیے گھڑی اشارہ کر رہی ہے، قبل اس کے کہ ہمارے پاس کوئی اور اشارہ آ جائے اور آ بھی گیا۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک پیغام پر۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے میری ماں اور بہنوں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جہنم کا وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ آج دنیا کے اندر اگر آپ کے بچے کو ایک چنگاری لگ جائے تو بچہ تڑپتا ہے، درد ماں کو ہوتا ہے، اور بچہ تڑپتا ہے، درد سارے گھر والوں کو ہوتا ہے، لیکن وہی بچے نماز نہیں پڑھتے، گھر کے وہی لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ نماز نہ پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے، جہنم کی آگ میں انہیں جلایا جائے گا، سانپ بچھو ڈسیں گے۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو آپ کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں مانتے؟ وقت ختم، بات ختم۔
میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہمیں موت کی سختی سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، مرنے کے بعد ہماری زندگی آسان بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب بھی ہماری موت آئے ایمان پر ہو، عمل صالح پر ہو، اللہ ہمیں جہنم کی آگ اور عذاب سے بچائے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔